بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک مرتبہ پروگرام نبیوں کی باتیں لیے حاضر خدمت ہے۔ آپ سبھی کو پروگرام میں مرحبا کہتا ہوں، خوش آمدید۔ الحمدللہ بڑا معلوماتی، جی ہاں، علم دین حاصل کرنے والا، یعنی یونیک معلومات، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے حالات زندگی، ان کے واقعات، ان کی قوموں کے واقعات، آپ اس سلسلے میں باقاعدہ سیریز میں مختلف انبیاء کی آپ نے سماعت کی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ ایک عظیم نبی کا تذکرہ ہوگا، ان پر اللہ پاک کی عنایتیں، رحمتیں کس طرح ہوئی اور کیا واقعات ہیں ان کے حالات زندگی کے، ان کی خصوصیات کیا ہے، ان باتوں کو آج کے سلسلے میں سماعت کریں گے۔ تو اچھی نیتوں کے ساتھ اسٹارٹ ٹو اینڈ پروگرام میں شامل رہیے۔ اللہ پاک نے چاہا تو بڑی یونیک معلومات آپ کو حاصل ہوگی۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مجھ پر درود پاک پڑھو، اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ بات آج سے ہزاروں سال پہلے کی ہے، جب دنیا شرک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس دور میں نمرود نامی ایک بادشاہ کی حکومت تھی، جو بہت بڑی سلطنت کا حکمران تھا۔ ایک رات اس نمرود بادشاہ نے خواب دیکھا۔ کیا خواب تھا ناظرین؟ کہ ایک ستارہ طلوع ہوا جس کی روشنی نے چاند سورج کی روشنی کو بھی ماند کر دیا، یعنی چاند سورج کی روشنی بھی اس کے سامنے پھیکی پڑ گئی۔ نمرود بادشاہ یہ خواب دیکھ کر بہت پریشان ہوا۔ صبح ہوتے ہی اس نے اپنے محل میں کاہنوں اور نجومیوں کو، جو خواب کی تعبیریں بتاتے تھے، ان کو بلایا اور اپنا خواب سنایا۔ سب نے اس خواب کی یہ تعبیر بتائی کہ بادشاہ سلامت، آپ کی سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو بڑا ہو کر آپ کی حکومت کو ختم کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ سن کر نمرود بادشاہ بہت خوف زدہ ہوا۔ اب خوف کے عالم میں اس نے اپنی حکومت کو بچانے کی تدبیریں کی۔ تو کیا کیا اس نے حکم دیا کہ شہر میں موجود تمام نومولود بچوں کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین آپ غور کریں، کیسے ظلم و ستم کرنے والے بادشاہ گزرے۔ جی ہاں، جتنے چھوٹے بچے پیدا ہوئے، نومولود جن کو کہا جاتا ہے، یعنی جو ابھی پیدا ہوئے، سب کو قتل کر دیا جائے، اور مرد و عورت کے تعلقات پر سخت پابندی لگا دی جائے تاکہ کوئی اولاد پیدا نہ ہو۔ سپاہی بادشاہ کے حکم پر نگرانی پر مامور کر دیے گئے، مگر اللہ کے فیصلے کو کون ٹال سکتا ہے؟ انہی دنوں ایک نیک خاتون حاملہ ہوئی، جن کے شوہر کا نام تاروخ تھا۔ وہ انہیں
یعنی اپنی اہلیہ کو، اپنی زوجہ کو شہر سے دور ایک غار میں لے گئے، جہاں ایک بچے کی ولادت ہوئی جس کا نام ابراہیم رکھا گیا۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ قصہ ہے اللہ کے جلیل القدر نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، جنہوں نے نمرود جیسے ظالم و جابر بادشاہ کا مقابلہ کیا اور توحید کا پرچم بلند کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پرورش ہوتی رہی، یہاں تک کہ آپ لڑکپن کو پہنچے۔ آپ کے چچا جس کا نام آزر تھا، ابراہیم علیہ السلام نے ایک دن گھر میں چچا سے کہا، چچا خدا تو وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہوتا، تم نے ان کو معبود بنا لیا جو خود تمہارے محتاج ہے، یہ تو سراسر نادانی ہے۔ چچا میں تمہیں اور تمہاری قوم کو گمراہی میں دیکھ رہا ہوں، اے میرے چچا میں تمہیں ایک سچے خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں، اس کی مانو اور شیطان کی باتوں میں نہ آؤ، بے شک شیطان رحمان کا نافرمان ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کے چچا آزر نے آپ کی یہ باتیں سنی تو کہنے لگا، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے منہ موڑتا ہے؟ یاد رکھ، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، جا مجھے چھوڑ دے، یعنی میرے پاس سے چلا جا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، چچا میں اپنے رب سے آپ کے لیے ہدایت کی دعا کروں گا، بے شک میرا رب بڑا مہربان ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو بارہا سمجھایا، لیکن ناظرین ان کا جواب یہی تھا کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین پر قائم ہیں، ہم اسے چھوڑ نہیں سکتے۔ قوم نے جب آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی، بلکہ بات نہ ماننے کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ کیا کہ چونکہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے معبودان باطل کا رد کر رہے، ان کے خلاف ہمیں سمجھا رہے، تو لہٰذا ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے۔ FGN چینل کے ناظرین، تو قوم نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ کو یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، آپ کو قید کر کے ایک ایسی جگہ لے جایا گیا جہاں بڑی فصیل بنا کر خشک لکڑیاں جمع کی گئی اور اس میں آگ جلائی گئی۔ FGN چینل کے ناظرین، وہ آگ اتنی شدید تھی کہ پرندہ بھی اگر اس کے اوپر سے گزرتا تو جل جاتا، یعنی اتنے اس کے شعلے بھڑک رہے تھے۔ اب مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اس آگ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا کیسے جائے، کیونکہ جو قریب جاتا وہ جل جاتا، تو لہٰذا من جنیق یعنی اس میں باندھ کر آپ علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی لمحے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور پوچھا، ابراہیم علیہ السلام کوئی حاجت ہے؟ آپ نے فرمایا، میرا رب میرے حال سے واقف ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اپنی حاجت بیان کرنے سے انکار کر دیا، یعنی عرض کیا کہ میرا رب جانتا ہے میرا حال کیا ہے، میرے حال سے میرا رب واقف ہے، تو اللہ پاک نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے،
یا نار کونی بردوں و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا ابراہیم کے لیے۔ ناظرین، اللہ کریم کے اس فرمان پر گویا آگ نے عمل کیا، چونکہ آگ بھی اللہ پاک کے حکم کی پابند ہے، لہٰذا آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلایا۔ اتنی شدید آگ، جی ہاں، صرف آپ کی جو رسیاں تھی وہ جلی اور آپ صحیح سلامت آگ سے نکل آئے۔ لیکن یہ معجزہ دیکھ کر بھی قوم ایمان نہ لائی۔ ناظرین، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑی بڑی آزمائشیں آئیں۔ یہ آگ میں جلایا جانا، پوری قوم کا آپ کا مخالف ہو جانا۔ اسی طرح کچھ عرصے کے بعد قوم پر قحط پڑ گیا۔ اب نمرود بادشاہ جو تھا اس کے پاس اناج کا، غلے کا بہت بڑا ذخیرہ تھا، لہٰذا لوگ اس کے پاس جا کر اناج لینے لگے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی گئے۔ نمرود نے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا جو جیل میں تھے، قید میں تھے، ان کو بلایا۔ ایک کو مار دیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا اور کہا دیکھو میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نمرود، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال۔ اب جب یہ سوال آپ نے کیا تو نمرود لاجواب ہو گیا، اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سیدھی سی بات ہے نا ناظرین، آپ بھی جانتے ہیں کہ روزانہ سورج برابر اپنے وقت پر، طے شدہ وقت پر مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں ڈوبتا ہے۔ جی ہاں، تو لہٰذا آپ نے یہی بات نمرود سے کی کہ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، مغرب میں ڈباتا ہے۔ اگر تو خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو تم مغرب سے سورج کو طلوع کر دے۔ جب آپ نے یہ بات کی تو وہ لاجواب ہو گیا۔ پھر نمرود نے چونکہ جواب تو نہیں دے پایا آپ کی باتوں کا، لیکن آپ کو اناج دینے سے انکار کر دیا، حالانکہ سب کو اناج دے رہا تھا، لیکن آپ سے چونکہ مقابلے میں وہ ہار گیا تھا، گفتگو آپ کا جواب نہیں دے سکا، تو لہٰذا یہ زیادتی کرنا چاہیے کہ اناج سے انکار کر دیا، حالانکہ قحط پڑا ہوا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ریت بھر کر، جی ہاں، آپ نے کیا کیا کہ ریت بھر کر بوریاں اپنے گھر لے آئے، یعنی جس بوریوں میں لوگ اناج لا رہے تھے آپ ریت بھر کر لے آئے، اور اپنی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ روٹیاں بنا لے۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ نے جب وہ ریت کی بوریاں کھولی تو اس میں آٹا پایا اور روٹیاں بنا لی۔ یہ ہمارے رب کی شان ہے، یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں، اپنے پسندیدہ بندوں کی جس طرح جس حال میں چاہتا ہے مدد فرماتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ اسی طرح FGN چینل کے ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ شام کی طرف روانہ ہوئے۔ مصر کے راستے سے گزرے، اس راستے میں ایک ظالم بادشاہ تھا۔ جی ہاں ناظرین، اس کا راج چل رہا تھا۔ اب اس کی یہ عادت بد تھی، بری عادت تھی کہ وہ جو حسین عورت کو دیکھتا چھین لیتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے پوچھنے پر حضرت سارہ کو بہن کہا۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے ناظرین۔ بہرحال اس بادشاہ نے حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہاتھ بڑھایا، لیکن جیسے ہی ہاتھ بڑھایا اس کا ہاتھ مفلوج ہو گیا، بیکار ہو گیا۔ حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کی دعا سے وہ ٹھیک ہوا، پھر اس نے وہی حرکت کی، پھر مفلوج ہو گیا، پھر آپ نے دعا کی، 3 مرتبہ ناظرین ایسا ہوا۔ آخر کار وہ کہتا ہے
کہ یہ جناتی عورت ہے، اس نے حضرت سارہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کر دیا اور ایک خادمہ بھی دی جس کا نام حاجرہ تھا رضی اللہ عنہا۔ حضرت سارہ کے ہاں ناظرین چونکہ اولاد نہیں ہوتی تھی، جی ہاں آپ کے ہاں اولاد نہ تھی، چنانچہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کی اجازت دی۔ خود حضرت سارہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کی اجازت دی، اور جب نکاح ہوا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکے کی بے آب و گیا وادی میں لے گئے، جہاں نہ دانا تھا نہ پانی تھا، کچھ بھی نہیں تھا ناظرین، وہاں لے گئے اللہ کے حکم سے، جہاں انہوں نے ایک کھجور کی تھیلی اور پانی کا مشکیزہ دے کر درخت کے نیچے بٹھایا اور جانے لگے۔ یعنی اللہ والوں کی آزمائش ناظرین کیسی کیسی ہوئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی آزمائش ہے اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کی بھی آزمائش۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو بالکل ننھے سے تھے، بالکل چھوٹے تھے اس وقت، لہٰذا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ شوہر نامدار حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوڑ کر جا رہے، تو آپ نے عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، اے میرے شوہر نامدار، آپ ہمیں یہاں اکیلا چھوڑ کر جا رہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، جی ہاں ناظرین خاموش رہے۔ پھر دوبارہ عرض کیا کہ آپ ہمیں اکیلے چھوڑ کر جا رہے، پھر خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا۔ جب حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آپ کوئی جواب نہیں دے رہے تو عرض کرتی ہے، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہاں، یعنی یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین کیسے صابر بندے تھے، کیسی صابر بندیاں تھی اللہ کی، جیسے یہ سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اس کے بعد حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کوئی دوسرا سوال نہیں کیا۔ جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہی دیکھتے آنکھوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اس بے آب و گیا میدان میں حضرت حاجرہ اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بالکل چھوٹی سی ایک کھجور کی تھیلی اور ایک مشکیزے کے ساتھ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا وہاں اپنے دن گزارتی رہتی ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کی تھیلی بھی ظاہر ہے کہ وقت کے ساتھ ختم ہو گئی، یعنی کھجوریں ختم ہو گئی، پانی بھی ختم ہو گیا۔ اب ناظرین آزمائش ہوئی کہ کس طریقے سے یعنی پانی دستیاب کیا جائے، پانی کی حاجت تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب پانی سے بے قرار ہو گئے تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا آپ کے لیے پانی تلاش کرنے کے لیے نکلی، یہاں تک کہ صفا و مروہ جو پہاڑیاں ہیں ناظرین، اس کے درمیان آپ دوڑتی رہی پانی تلاش کرنے کے لیے۔ آخر کار یا تو جبرائیل علیہ السلام کے پر سے یا پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں کی رگڑ سے آب زمزم پیدا ہوا، یعنی زمین سے پانی نکلا، اور یہ تحفہ خداوندی ہے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ یہ نہ رکنے والا پانی الحمدللہ یہ اللہ کی نعمت ہمیں میسر آئی۔ ناظرین بڑی بڑی آزمائشوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا اور خود آپ کے فرزند ارجمند حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی گزرے، چونکہ پیدا ہوئے اسی وقت یہ بے آب و گیا میدان میں، چٹیل میدان میں آپ چھوڑ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے، یہ آزمائش۔ پھر جیسے ہی تھوڑے بڑے ہوئے، اللہ اکبر،
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مشہور واقعہ ہے، خواب دیکھا شب ترویہ میں کہ اپنے فرزند کو، اپنے بیٹے کو اللہ کے نام پر ذبح کرو، پھر شب عرفہ میں بھی خواب دیکھا، پھر شب نحر میں بھی، یعنی 3 رات کنٹینیو یہ خواب دیکھا۔ آخر کار آپ اس بات کے لیے تیار ہو گئے کہ مجھے اللہ کے حکم پر، اپنے معبود برحق کے حکم پر، اپنے خالق و مالک کے حکم پر عمل کرنا ہے۔ جی ہاں، آپ اپنے ہاتھ سے اپنے فرزند کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن آپ نے اپنے فرزند سے مشورہ بھی کیا۔ ارشاد فرمایا، اے بیٹا اسماعیل، اس طریقے سے میں نے خواب دیکھا ہے اور مجھے اللہ کا یہ حکم ہے، لہذا تمہاری رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک فرما بردار باپ کے، چونکہ آپ اللہ کے فرما بردار، آپ کے والد، لہذا فرما بردار باپ کے فرما بردار فرزند تھے۔ جی ہاں، آپ نے عرض کیا، ابا حضور کیجئے وہی جو آپ کو اللہ کا حکم ہے، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو آپ عمل کیجئے، اللہ پاک نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، واقعہ تفصیلی ہے، میں اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں۔ شیطان نے جب یہ دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی محبت میں اپنے بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنے جا رہے، لہٰذا وہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ کے پاس، یعنی آپ کی والدہ اسماعیل علیہ السلام کی والدہ کے پاس انسانی شکل میں آیا، وسوسہ دیا، بہکانے لگا کہ آپ کے شوہر آپ کے فرزند کو ذبح کرنے جا رہے، آپ اس پر کچھ کہتی کیوں نہیں ہیں؟ اللہ اکبر۔ انہوں نے یہی جواب دیا کہ اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو وہ جو کر رہے ہیں بہتر ہے۔ وہاں سے دھتکارا ہوا لوٹا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس آیا، آپ کو بہکانے کی، آپ کو وسوسہ دینے کی کوشش کی۔ آپ نے بھی جب یہ سنا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، کہا میرے والد کو کرنے دیجئے جو اللہ کا حکم ہے۔ آپ کو بہکانے کے لیے آئے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، لہٰذا ان تینوں مقدس ہستیوں نے اسے کنکر مارے، یعنی اسے وہاں سے دھتکار دیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ جو حج ادا کرتے نا ہم، اسلام کی جو 5 بنیادیں ہیں، اس کا ایک بنیادی رکن حج، یہ تقریباً مکمل حج جو ہے نا، یہ حضرت ابراہیم، حضرت حاجرہ، حضرت اسماعیل علیہ السلام و رضی اللہ عنہ کی مبارک اداؤں کا نام ہے۔ جی ہاں، صفا و مروہ کی سعی کو لے لیجئے، اسی طرح رمی جمرات کو لے لیجئے، جی ہاں، پھر حج کے بعد کی قربانی کو لے لیجئے، تو یہ ساری اللہ پاک کے محبوب بندوں کی اداؤں کا نام ہے۔ ناظرین، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بڑی بڑی آزمائشیں آئی۔ آپ نے اس ایپیسوڈ میں سنا، ابتدا سے، جی ہاں، پوری قوم کی مخالفت آپ نے برداشت کی، پھر یہاں تک کہ آپ کو نار نمرود میں، نمرود بادشاہ کی آگ میں ڈالا گیا، وہاں بھی آپ صابر و شاکر رہے، اور یہاں تک کہ جب قحط پڑا، سب کو اناج دیا گیا لیکن آپ کو اناج نہیں دیا گیا، آپ وہاں بھی صابر و شاکر رہے۔ پھر جب اولاد کی نعمت ملی تو ان کو جنگل بیابان میں، بے آب و گیا میدان میں چھوڑنے کا حکم ہوا، یہ آزمائش بھی آپ نے برداشت کی، اور پھر اپنے فرزند کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کرنے کے لیے کہا گیا، اس آزمائش میں بھی آپ کامیاب ہوئے۔ ناظرین، جو اللہ کا جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ پاک کی طرف سے، اتنی بڑی اس پر آزمائشیں آتی ہے۔ آج اگر کوئی نیک ہو، نمازی ہو، پرہیزگار ہو، اور اگر اس پر کوئی تکلیفیں آئے اور شیطان اگر اس کو یہ وسوسہ دے رہا ہو کہ جناب میں نے تو کسی کا برا نہیں کیا، مجھ پر یہ آزمائشیں کیوں آ رہی ہے، تو اسے چاہیے کہ تاریخ اسلام کا مطالعہ کرے، اللہ کے نبیوں کے واقعات پڑھے، یا جو ماشاءاللہ FGN چینل کا یہ سلسلہ چل رہا ہے، نبیوں کی باتیں، آپ اس کو سماعت کریں، پچھلے ایپیسوڈ بھی آپ سنیں۔ جی ہاں، ہر نبی، اللہ کے نبی، چونکہ یہ مقرب ترین ہستیاں ہیں، اللہ پاک کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق انبیاء ہے، لیکن ان پر بھی بڑی بڑی آزمائشیں آئی، انہیں بھی
بہت بڑی آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، امتحانات میں مبتلا کیا گیا، اور یہ اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائشوں پر صبر کرتے رہے، اور اللہ پاک نے مزید ان کے درجات بلند فرمائے، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے گویا یہ واقعات سمجھنے کے ہے کہ واقعی اللہ پاک جس کو چاہتا ہے آزمائش میں مبتلا کرتا ہے، لہٰذا ہمیں بھی اللہ پاک کی طرف سے آنے والی آزمائش پر بے صبری کرنے کے بجائے صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ ہاں، اللہ پاک سے عافیت اور عافیت کا سوال کرنا چاہیے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آج جو خانہ کعبہ ہم دیکھ رہے ہیں نا، جی ہاں، مکہ مکرمہ میں اللہ پاک کا گھر، یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی تعمیر کیا ہے۔ آپ سے پہلے بھی تعمیر ہوا ہے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، لیکن جدید جو تعمیر ہوئی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی۔ جی ہاں، کس طرح کی؟ جب عمارت انسانی قد سے بلند ہو گئی، یعنی آپ تعمیر کرتے جا رہے تھے لیکن ایک وقت آیا کہ آپ کے قد سے بلند ہو گئی، تو اللہ پاک کی شان دیکھیے کہ آپ اس کو مزید بڑا کرنا چاہتے تھے اللہ کے حکم سے، تو آپ نے ایک مبارک پتھر استعمال کیا۔ جی ہاں، اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی۔ ناظرین، آپ جس پتھر پر کھڑے ہوئے تھے اور خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے، اس پتھر کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، اور آج بھی اس پتھر میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدموں کے نشان موجود ہے۔ جی ہاں، اور ناظرین، اس مبارک قدموں کے نشان والے پتھر کو، جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے، آج بھی خانہ کعبہ میں مطاف میں، جی ہاں، خانہ کعبہ کا جو پورا مطاف ہے، اس مطاف میں اس پتھر کو رکھا گیا ہے، بطور یادگار، بطور تبرک رکھا گیا ہے۔ الحمدللہ، حاجی اور معتمرین یعنی عمرہ کرنے والے اس مبارک مقام کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ناظرین، جب آپ خانہ کعبہ کی تعمیر آپ نے مکمل کر لی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، تو پھر اللہ پاک کے حکم سے، چونکہ اللہ پاک نے حکم دیا کہ اے ابراہیم اب حج کا اعلان کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، میری آواز سب تک پہنچے گی کیسے، یا میری آواز کیا سب تک پہنچے گی؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم تم اعلان کرو، آواز پہنچانا ہمارا کام ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے، اور پہاڑ پر کھڑے ہو کر آپ نے حج کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یعنی حج کا اعلان فرمایا، تو جتنے لوگ، جی ہاں ناظرین بڑی توجہ سے سنیے، جتنے لوگ اس وقت وہاں موجود تھے وہ بھی، اور جو ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے بلکہ عالم ارواح میں تھے، سب نے آپ کی آواز سنی، اور جن کے مقدر میں وہاں حاضر ہو کر حج کرنا تھا ان سب نے لبیک کہا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر جس نے لبیک کہا ہے وہ ضرور حج کی سعادت پائے گا، زیارت خانہ کعبہ کا شرف حاصل کرے گا۔ اب تک جو حج کر چکے ہیں انہیں اس بات کے لیے، اس سعادت مندی کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ ہم نے بھی گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہا تھا، جبھی تو ہم حج کے لیے حاضر ہوئے، اور جو اب تک حاضر نہیں ہوئے وہ مایوس نہ ہو، اللہ پاک سے عرض کرے، چونکہ ہم نہیں جانتے کہ ہم ان لبیک کہنے والوں میں شامل تھے یا ہم نے جواب نہیں دیا تھا، تو اللہ پاک سے عرض کرتے رہے، دعا کرتے رہے، انشاءاللہ الکریم جلد ہی قسمت کا ستارہ چمکے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہم بھی لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے اللہ پاک کے مبارک گھر کی زیارت کے لیے
حاضر ہوں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، جی ہاں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت میں اور بھی کئی خصوصیات کا بیان ہے، لیکن چونکہ ظاہر ہے یہ سلسلہ مختصر ہے، اس کا وقت بھی مختصر ہے، بس چند مزید باتیں عرض کروں اور پھر اختتام کی طرف لاؤں سلسلے کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت زیادہ آزمائشوں میں مبتلا کیا گیا، اور ناظرین آپ نے ان چند آزمائشوں کا تذکرہ بھی سنا، اور اللہ کی رحمت سے آپ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، آپ نے بہت سی قربانیاں دی، اسی لیے آپ کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ناظرین آپ کی کئی خصوصیات میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آپ بڑے مہمان نواز تھے۔ جی ہاں، مہمان کی تلاش میں آپ بعض مرتبہ کئی میل سفر کرتے، مہمان کو تلاش کرتے تھے، جب تک مہمان نہ ملتا آپ کھانا تناول نہ فرماتے تھے۔ ناظرین آپ علیہ السلام یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام عظیم رسولوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ FGN چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے آپ کو کئی مبارک اولادوں سے نوازا۔ جی ہاں، حضرت سارہ رضی اللہ عنہا، ان کے ذریعے بھی آپ کو اولاد کی نعمت بعد میں عطا ہوئی۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، یہ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو بعد میں پیدا ہوئے، یہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ اللہ پاک نے آپ کو ان سے بھی بیٹے کی نعمت عطا فرمائی۔ اس طرح ناظرین بعد میں اور کئی اولادوں کا تذکرہ آپ کی مبارک حیات میں ملتا ہے۔ بہرحال 127 سال کی عمر میں حضرت سارہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی پہلی زوجہ محترمہ ہے، ان کا وصال ہوا، جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے۔ حضرت سارہ کی وفات کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خاتون سے نکاح کیا جن کا نام قاتورہ تھا۔ اس عورت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور بھی بیٹے ہوئے جن کے مختلف نام کتابوں میں موجود ہے۔ بہرحال ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات کے بارے میں کتابوں میں اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اچانک وفات ہوئی، اور بعض کہتے ہیں کہ بیماری کی وجہ سے وفات ہوئی۔ آپ کی عمر تقریباً 175 سال 175 ایئرس، اور ایک قول کے مطابق 200 سال ہوئی۔ آپ کو وہیں دفن کیا گیا جہاں حضرت سارہ رضی اللہ عنہ کو دفن کیا گیا تھا۔ ناظرین، ان تمام واقعات سے، ان ساری باتوں سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملا کہ جی ہاں، اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے جائیے، اور اگر کبھی اس کی طرف سے تکلیف بھی آ جائے تو ناشکری کرنے کے بجائے، واویلا مچانے کے بجائے صبر سے کام لیجیے۔ اللہ پاک نے اپنے برگزیدہ بندوں کو بھی آزمایا ہے۔ ہم تو گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، تو جب کبھی آزمائش آئے تو توبہ و استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کرتے رہنا چاہیے۔ یہی درس ہمیں مبارک انبیاء کی سیرت سے ملتا ہے۔ آج کا یہ سلسلہ تقریباً مکمل ہوا۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ سلسلے میں پھر ایک اور عظیم نبی کے تذکرے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس کی دعوت عام کرتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ نے دیا، بھیجے ہماری رہنمائی کو یہ انبیاء۔ بھٹکے ہوں کو راستہ اللہ